بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر شام کے وقت ایک بیابان سے ہوا۔ راستے میں آپ کو ایک سر راہ ایک بوسیدہ کھوپڑے کی ہڈیاں ملی۔ جناب باری نے عرض کی، یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے سر راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کہ یہ مجھ سے بات کرے، تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کہ کس سبب سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی جو بات میں اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دے۔ ندا آئی، اے عیسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تو نگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پست قد، سخی تھا یا بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجاہ تھا، میں سخی اور دراز قد مرد تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے، دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام اصحاب برادران جو ان خوبصورت سرخ قبا پوش اور باشمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کے پہرے داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھی، اور ایسا رقص کہ جسے دیکھ کر مرغان ہو یا چرن پرند جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اور صاف اور حشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکار گاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے بازیان زیر میرے ساتھ رہتے، اور 4000 میرے شکار سفید کو بازیب تن کیے تاج و مکل سر اور بازاروں پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، اور 1100 دائیں اور بائیں ساتھ چلتے، اور تمام غلام آہنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکار کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد لکھنے سے وزیر و دبیر عاجز رہتے، اور 1000 بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کروں تو عجب لگے گا۔ مختصر یہ ہے کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑا ہی ہو سکے، اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جواں مرد عالی جمال و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، حسن و خوبی اور جمال و کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا مطہر رہتا، اور ہر روز میں فقیروں محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ننگوں کو کپڑا دیتا، اور تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ اس سبب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میں اور میری قوم بت پرست تھی۔ گو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آبا و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال حال اس سربوسیدہ نے بیان کیا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور ہیبت میں دیکھا، سو سب بیان کر۔
تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج میرے مرنے کو 100 برس پورے ہوئے اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا اور میرے غلام خدا سب دستے بستہ حاضر خدمت میں کھڑے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ بس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی تھی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے متعلق بتایا اور حکم کیا کہ میرا علاج کراؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا اور اے نبی اللہ، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے۔ سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا اور ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب سب طبیبوں نے میری دوا دارو کرنا شروع کر دی اور ہر طبیب نے مقدور بھر کی کوشش کی کہ میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا، نہ ہی کوئی دوا میری بیماری پر کارگر ٹھہری۔ اور اسی طرح 5 روز گزر گئے اور حالت میری مزید سے مزید بدتر ہوتی گئی اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی تھی۔ کمزوری اور نکاہت سے بدن تمام کانپنے لگا، آنکھوں میں سیاہی بھر گئی اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوچتا نہ تھا اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا اور جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجا کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لختا کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا، ہیبت و شکل سہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے دیکھا اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں اور آہ وزاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، کیا تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجا نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے کہ جو شکل نیک بزرگ کی ہے اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، کہ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں کہ میری شکل سے خوف نہ کھائے، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم و سماعت کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب ہیں کہ جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوف زدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، موت تجھ پر کیسے آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی، وہ بیان کر، اور یہ بھی کہ جان کتنے کی حالت میں تجھ پر کیا حال گزرا۔ تب اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اسرائیل کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے اور ان پہ کئی ہاتھوں کے آگ کے گزر اور کسی ہاتھ میں آگ کی لاٹھی اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ چنانچہ جمجا بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، وہ آگ ایسی تھی کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈالی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ ہو جائے۔ بس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگ و ریشے سے جان میری پکڑ کر کھینچ لگے، اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ
आतिशी लाठियों और गुर्जों से मुझको मारते। मैंने उनसे फरियाद की कि मेरी जान ना निकालो और उसके बदले में मेरा मुल्क और दौलत खजाना तमाम जो कि मेरे पास है मुझसे ले लो। बस ये बात सुनकर उनके गेज़ो गजब में और भी इजाफा हुआ और उन्होंने गर्ज इस तरह खींचकर मुझ पर मारे कि बदन के जोड़ तमाम अलग हो गए और इस तकलीफ को मैं बयान नहीं कर सकता जो उस लम्हे मुझ पर गुजरी। और कहने लगे, ए बदबख्त शख्स, तू नहीं जानता कि हक ताला बेवज गुनाह काफिरों के माल नहीं लेता। फिर मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने तमाम अहलो अयाल और फर्जंद खुदा की राह में कुर्बान करूँगा। तब उन्होंने कहा कि अल्लाह रिश्वत नहीं लेता और ए पैगम्बरे खुदा, जान निकलने की तकलीफ और अजियत मुझ पर गुजरी, अगर 1000 शमशीर मुझ पर मारी जाती तो इस तकलीफ के मुकाबले कुछ न थी। अलगज इसी तरह फरिश्तों ने मेरी जान कब्ज की और लेकर चले गए। बाद उसके कि मेरे अहलो अयाल और लोगों ने मुझको कफन वगैरह पहनाया और कब्रिस्तान में ले गए। वहाँ मुझे भी बाकी मुर्दों की तरह एक कब्र में डालकर ऊपर मिट्टी फेंक कर दफना कर चले आए। मुझे लगा कि शायद अब अजाब मेरे तमाम हुए, लेकिन मुझे मालूम न था कि असल मामला तो अब शुरू होने वाला है। चुनाचे इस कब्र के गड्ढे में मेरी जान वापस लौटाई गई और फिर मुनकर और नकीर और वो 2 फरिश्ते जो दुनिया में मेरे साथ रहते थे और मेरे पास आए और मुझे उठकर बैठने का हुक्म दिया। और ए अल्लाह के नबी, मुनकर और नकीर जिस शक्ल सूरत में मेरे पास आए थे उनको देख को भूल गया कि इस कदर हेबतनाक शक्लें और इतना कवि हैकल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को ना देखा था कि उनके आने से जमीन फट जाती और उनके हाथों में दुखते लोहे और गज थे कि अगर उसे जमीन में मारा जाए तो जमीन नीचे धंस जाए और हर चीज जमीन को तबाह हो जाए। बस ये सब देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे। चुनाचे उनके हुक्म के साथ ही मारे खौफ के मैं उठकर बैठ गया। फिर वो मुझसे कहने लगे कि जो काम नेक व बद बुराई भलाई तूने दुनिया में की है, आज उस सब का हिसाब हम तुझसे लेने को आए हैं। बस उनकी बात सुनते ही मैंने जो काम अपनी जिंदगी में किए थे सब याद आने लगे और वो बातें और काम भी याद आने लगे कि जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में भूल चुका था। सो उस वक्त अपने किए सब काम और सारे किरदार याद आने लगे और मैं यास और हसरत और मुसीबतों नदामत का वावेला करने लगा। चुनाचे उन्होंने गर्जदार आवाज में मुझसे पूछा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? और उनकी आवाज में ऐसी गर्ज थी कि अगर सीना जमीन पर खड़े होकर आवाज करें तो उसके गर्ज से जमीन और आसमान फट जाएं और इंसानों जानदारों के कलेजे फट जाएं। मारे खौफ के मैंने अपने बुतों का नाम लिया कि जिनकी मैं अपनी जिंदगी में परस्तिश किया करता था। तब उन्होंने एक गर्ज खींचकर मेरे मारा कि मैं जमीन की तहों में धंस गया और उसकी हेबत व दिमक से तख्ते अलसरा तक हिल गया और मैं आह पुकार करने लगा। तब उन्होंने कहा, पुकार अपने बुतों को, फरियाद कर उनसे जिनकी तू सिवा अल्लाह की इबादत किया करता था कि आज तुझको उस अजाब से निजात दिलाए। फिर मुझसे पूछा कि मादीनक, तेरा दीन क्या है? ये सुनकर अक्लो होश मेरे बाख्ता हो गए और जबान मेरी बंद हो गई। तब फिर उन्होंने मुझे आहनी गर्जों से मारना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगे, ए दरोगो, बता तेरा रब कौन है? तब मारे खौफ के मैंने कहा कि मेरे खुदा तुम हो, बस मुझको बख्श दो और उस अजाब से निजात दो के सिवाय तुम्हारे किससे फरियाद करूं कि कोई सुनता नहीं। और अपने पैदा होने पर अफसोस व हसरत करने लगा कि क्या ही अच्छा था कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। तब उन्होंने एक गर्ज ऐसा खींचकर मुझ पर मारा कि जान कुनी की सब शक्तियाँ मुझे भूल गईं और कहने लगे, ए बदबख्त, तू अल्लाह रहमान और रहीम को नहीं जानता? तुझ पर खुदा की लानत हो। और कहा कि गजब अल्लाह का उस पर हो कि जो नेमत तू अल्लाह की खाए और पूजा गैरुल्लाह की करे। अब सबब तेरे कुफ्र के तेरे वास्ते हमेशा के लिए सख्त अजाब है। और ए नबीउल्लाह, मेरी सारी जिंदगी की बादशाहत और खुशियाँ अजाब गोर और सवाल जवाब से मुझ पर तलक थी।
चुनाचे जमजाह बादशाह के सरबोसीदा ने कहा, ए नबीउल्लाह, जब फरिश्ते मुझसे हिसाब किताब लेकर और लानत व मलामत और अजाब सुनाकर चले गए तो बाद उसके मेरी कब्र की जमीन मुझसे गोया हुई और कहने लगी, ए दुश्मने खुदा, तू इतने रोज मेरी पश्त पर रहा और कुफर करता रहा। अल्लाह ने तुझे हर किस्म की नेमत से नवाजा था, बादशाही अता की थी, तो फिर भी अल्लाह के सिवा गैरों की पूजा करता था। और जब जब तू अपने गुनाहगार वजूद लेकर मेरी पश्त पर चलता था तब तब मुझे तुझ पर गेज आता था। बस आज मेरा मकसूद मुझे मिल गया कि तू मेरे अंदर आया है। अब मैं तुझसे बदला लूंगी और तू मेरा सलूक देखकर मैं काफिर और गुनाहगारों के साथ क्या करती हूँ। बाद एक लगता कि मशरक और मगरिब की जमीन आकर मुझे दबाने लगी, ऐसा कि मेरे बदन के तमाम जोड़ टूट गए और पसलियां एक दूसरे में जाकर पेवस्त हो गईं। कोई राह फरार की मेरे पास ना थी और ना ही कोई मेरा रफीक था कि जिससे मैं मदद मांगता, और मैं अपने पैदा होने पर अफसोस करने के सिवा कुछ ना कर सकता था। बाद उसके दो फरिश्ते मेरे पास आए, स्याहपोश खश्मनाक, ऐसा किसी को मैंने ना देखा था। मुझे यहाँ से पकड़कर अर्श के नजदीक ले गए। किनारे अर्श से एक आवाज गजब वाली आई कि उस शक्ल कलब को दोज़ख में डाल दो। और वहीं एक शख्स को देखा जो खश्मनाक निगाहों से मुझको देख रहा था और जमाना आतिश उसके पास ऐसा दादा और सलासल और मंचेनक और तोक जंजीर आतिशें इसके पास रखी थी और वो दारूगा दोज़ख नाम उसका मालिक था। चुनाचा हुक्म मिलते ही उसने मुझको एक झिड़की दी, ऐसी कि मेरे तमाम बदन में लर्जा पैदा हो गया और मैं मारे खौफ के कांपने लगा। तब दोबारा वो अपनी हैबतनाक आवाज में गजब के साथ बोला कि इस बदबख्त को लोहे की आतिशें जंजीर के साथ बांधकर आतिशें कोरों से मरते हुए दोज़ख की तरफ ले चलो। चुनाचे मुझे परेशानी के बालों से पकड़कर आतिशें जंजीरों में जकड़े कोरों से मारते हुए लेकर चले। फिर मुझे 70 गज नीचे गहरे गुबार में कैद रखा। फिर मेरे बदन की तमाम खाल निकालकर 70 गज और नीचे सांप और बिच्छुओं में रखा और उनका एक एक डंग मुझे 70 नीचे तक धंसता गया। वो तकलीफ इतनी शदीद थी कि बावजूद मौत की तकलीफ को झेलने के मैं ख्वाहिश करने लगा कि मुझे मौत ही आ जाए और मौत को पुकारने लगा। तब आवाज आई कि अब पुकार मौत को, लेकिन अब मौत न आएगी, अब हमेशा के लिए इस अजाब का मजा चख, बेवस अपने कुफर और गुनाहों के। और वो जंजीर ऐसी थी कि अगर उसका एक हल्का जमीन पर पड़ जाए तो तमाम मखलूकात जमीन की फना हो जाएं। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमजा, आतिश दोज़ख कैसी है, उसके बारे कुछ बयान कर। उसने कहा, ए पैगंबर खुदा, दोज़ख के 7 दर्जात हैं, हादिया, सईर, सकर, जहन्नम, कती और हतमा, और ये सब नीचे का दर्जा है। ए पैगंबर खुदा, अगर आप अहले दोज़ख को देखते तो उनके हाल पर अफसोस करते और कहते कि उन पर खुदा का गजब है। उनके नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे आग दुखती है और उस आग के अंदर भूखे प्यासे लोग जल रहे हैं। वहाँ खाना पीना और साया वगैरह कुछ नहीं सिवाय गम के, खुशी और राहत नहीं, और मुंह उनका स्याह मानंद कोयले के हैं और हमेशा गिरिया जारी और हाहाकार में मसरूफ, और तौबा वहाँ कबूल नहीं होती, न उनकी आहुजाई सुनी जाती है, न उन पर रहम ही किया जाता है। और हर वक्त आवाज आती है कि ए अहले दोज़ख, तुम्हारा बाआम हमेशा आतिश दोज़ख है और तुम लकड़ी दोज़ख की हो, बस हमेशा इसमें जलते रहो। चुनाचा जमजाह ने कहा, ए नबीउल्लाह, इस अजाब के बाद मुझे वहाँ से निकालकर एक दरख्त आतिशी के पास अंदर दोज़ख में ले गए और उस दरख्त का नाम शजरा ज़कूम बयान हुआ है। बस जो कोई भी खाने को मांगता उसे ज़कूम खाने को दिया जाता। जब मैंने भी खाने को मांगा तो मुझे भी वही खाने को दिया। फिर जब मैंने उसे थोड़ा सा चखा तो मेरा हलक बंद हो गया, न वो नीचे
نیچے اترتا اور نہ ہی واپس اوپر آتا۔ سانس میری اس کی وجہ سے رک گئی۔ اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ کو کہیں سے گھونٹ بھر پانی دے دو کہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ بس مجھے ایک لوٹا بھر کر پانی پینے کو دیا۔ میں نے مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی ایک گھونٹ بھی نہ بھری تھی کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا اور جدھر جدھر کو بدن میں وہ پانی جاتا جسم کا گوشت پوست اس سے گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ اور اے نبی اللہ، وہ پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی، اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ بس بعد اس کے ایک آواز ہیبت ناک آئی کہ میرا گوشت پوست دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ بعد اس کے کہ میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح جلنے لگا اور پکارنے لگا کہ اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں سو مجھ کو نالین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آتشیں لا کر دی گئی اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی اللہ، جب میں نے وہ نالین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھلنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ اس کی حد تک سے ابلنے لگا اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ اور کان ناک سے بہہ کر نکلا۔ اور جب میں فریاد و زاری کرتا تو ایک ہیبت ناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کی چکھ، یہاں اب سوا عذاب اور دوزخ کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں خدا کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کو پوجا اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور عذاب سے نہ ڈرا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا رہا۔ بس اب ان عملوں کی سزا یہاں بھگت، اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں اور جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہیں، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کو سوائے آگ کے دوسری کوئی چیز نہ ہے۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا۔ اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتش کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے اور سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اس قدر ہیبت ناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بچھاتے تو ان کی کٹاکٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے سانپ بچھو کہ جب کسی کو کاٹے تو فوراً خاک ہو جاتا یا پانی ہو کر بہ جاتا، پھر دوبارہ سے ایک ہیبت ناک آواز سے اپنی اصل حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی۔ بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجا نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کوڑی سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا بال سے باریک اور 2 دھاری تلواروں سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ پس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں
ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے مجھے جھڑکی دی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبت ناک آواز سے میں آگے بڑھا اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جمجا، اس چشمے کا کیا نام ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجا نے کہنے لگا، اے نبی اللہ، اس چشمے آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو عذاب میں نے پہلے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹنے لگے، اور دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا اور باقی تمام عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو بھی کم ہے کہ وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے، اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزخ کے بارے میں سن کر بے تحاشا رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے کہ حضرت نے پوچھا، اے جمجا، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجا نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دکھتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت ہے اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشیں دہرا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ کے پوجا کرتا تھا اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اپنی بادشاہ و سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کیا گیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہم وقت مارتے رہیں اور کوئی ساتھ بنا مار کے نہ گزرتی، اور مجھے کہا جاتا کہ یہی ہے وہ جن کے بہکانے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اور اب تیرا کوئی خیر خواہ اور پرسان حال نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں۔ اور آج ایک آواز غیب کی آئی کہ جمجا کو سرے راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، بہت غلام لونڈی آزاد کیے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ننگوں کو کپڑا دیا اور غریب غرباء کی دیکھ بھال کی اور مسافروں کا خیال کیا، بس اس کے سبب عوض اس کو عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا، میں حضرت الیاس نبی کے زمانے میں تھا۔ تب حضرت نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا نے فریاد کی کہ اے نبی اللہ، الامان الامان، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ اللہ سے مجھ بیچارہ گناہگار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی عبادت کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور اس عذاب سے نجات دیں گے بسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوست داری فقراء و مساکین کے۔ پس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قم بإذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجا کی ہڈیاں تمام جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت پوست چڑھا اور بال بنے اور اپنی اصلی ہیبت میں واپس ایک جسم کی صورت بنا اور اس میں جان آئی اور زندہ ہوا۔ بس جمجا نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کامل لایا، اور بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ کی عبادت و ریاضت اور صیام و قیام میں گزارا اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کے دوبارہ موت کا جام پیا، اور اللہ نے بسبب اس کی نیکیوں کے اس کی بخشش فرمائی اور جنت مقام کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔